عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، امت میں طرح طرح کے خرافات و بدعات نے جنم لیا ہے۔ جو طریقے اور جو باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے نہیں کی ہیں، وہ بہت سی دیکھا دیکھی سنا سنی ایسی ہی چل پڑی ہیں۔ انہی خرافات اور بدعات میں سے ایک 11ویں شریف بھی ہے۔ اس کا نام بھی بڑا عجیب دیا گیا ہے، ربیع الثانی یا ربیع الآخر کے 11ویں دن کو 11ویں شریف کی جاتی ہے، یا یہ کہ کبھی بھی کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس طرح کھانا بنایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر رک کر میں آپ کو 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر ایصال ثواب کرنا ہی ہے، اگر کسی اللہ والے کو ثواب پہنچانا ہے، اس کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، تو سب سے پہلی بات شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بہت بڑے، لاکھوں گنا بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، آپ کی 11ویں نہیں کی جاتی، آپ کے لیے ایصال ثواب میں کھانا تقسیم نہیں کیا جاتا، نہ اس طرح کا کام صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ بعد کے لوگوں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کے نام پر کوئی ایصال ثواب 11ویں وغیرہ نہیں کی، اگر ہوتے تو وہ مستحق تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، مہاجرین ہیں، بدری صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، کسی کی یہ ثابت ہی نہیں ہے، صرف عبد القادر جیلانی ہی کی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کی جاتی ہے، اس کو 11ویں کا نام دیا گیا۔ اگر ان سے پہلے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے کبار محدثین و فقہاء اور جلیل القدر لوگ گزرے ہیں، ان کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا۔ پہلے تو یہ خرابی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی شخصیات موجود تھی، کسی کی 11ویں کا ثبوت نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، تو انہی کی خاص کیوں کی جاتی ہے؟ تو دوسری بات یہاں پر رک کر یہ ہے، اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی ہی محبت ہے، اتنی ہی انسیت ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرنے کا شوق ہے، تو سن لو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسند بغداد پر 40 سال بیٹھ کر جو درس دیے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا درس دیے ہیں، جھوٹ نہ بولنے کا درس دیے ہیں، دھوکہ نہ دینے کا درس دیے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کا درس دیے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیے ہیں، اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیے ہیں۔ یہ کبھی انہوں نے اپنی تعلیمات میں نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد تم 11ویں کرو، میرے ایصال ثواب کے لیے کھانا بناؤ اور بانٹو، تقسیم کرو۔ بزرگان محترم، یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط طریقے ہیں جو آج ہم میں رائج ہو چکے ہیں۔ حضرت نے کبھی بھی اپنے بیان میں، اپنے خطبات میں، اپنے مواعظ میں کبھی بھی اس کی ترغیب، اس کی تحسین نہیں فرمائی ہے، تو ہم میں یہ کہاں سے چل پڑا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں خدمات کی ہیں اور جو تعلیمات دی ہیں، اس پر تو عمل نہیں ہوتا ہے،
ایک ہی چیز جنہوں نے گڑھ لی ہے اپنے فائدے کے لیے، جس سے بظاہر کچھ لوگوں کا فائدہ ہے، اس کو اپنایا جا رہا ہے بڑے ہی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ جو تعلیمات عبد القادر جیلانی کی ہیں اس کو تو بھلا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے احسان فراموشی ہے، یہ کیسے حق تلفی ہے۔ جو انہوں نے زندگی میں تعلیمات دی ہیں اس سے منہ پھرا کر، ان مواعظ کو چھوڑ کر غلط طریقوں پر چلنا، اور اسی طرح ان کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف عمل کرنا، جو باتیں انہوں نے نہیں بنائی ہیں، نہیں بتائی ہیں، اس پر عمل کرنا، یہ کتنی بڑی محرومی اور خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق اور حقیقت سے واقف کروائے، اور اسی طرح غلط طریقوں سے ہم کو اور اسی طرح ساری امت کو بچنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر